تو پہلی چیز پہ آتے ہیں، کئی بار ایسی چیزیں ہیں جو کلچرل ہیں اور جو اسلام کے خلاف ہیں اور وہ پوری طرح سے ان پر چلا جا رہا ہے، تو ان چیزوں میں ریفارم کی ضرورت ہے، عین اسلام کی تعلیمات کے طرف جانے کی ضرورت ہے، جس میں سے کہ ایک ہے آپ کا ڈاوری، جو دہیج لینے کا سسٹم ہے، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے بالکل اینٹی اسلامک ہے، بالکل اگینسٹ اسلام ہے۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں، سورت نمبر 4 آیت نمبر 4 اللہ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو دو اپنی خوشی سے تحفہ، یعنی کہ عورتوں کو نکاح کے وقت مہر دو، تو اس عورتوں کو دینا ہوتا ہے۔ لیکن اس ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ دہیج لیتے ہیں، ڈیمانڈس رکھتے ہیں، بڑی بڑی کار چاہیے، فلیٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اور باقاعدہ پورا ایک مطلب خوب اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ اس میں خرچ ہوتا ہے۔ کسی کے اگر بیچارے کے کسی انسان کی 3-4 بیٹیاں ہیں یا 5 بیٹیاں ہیں تو اس کو تو بہت مشکل ہوتی ہے ان کی شادی کرنے میں۔ تو یہ کلچرل یہاں پہ کلچر از رانگ، یہ کلچر غلط ہے جو یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو اس میں ہمیں واپس قرآن کی طرف جانا چاہیے اور واپس سنت کی طرف جانا چاہیے جو طریقہ ہے۔ بٹ اس میں یہ اتنی بڑی لعنت ہے، اس سے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ جس کی 5 زیادہ بچیاں ہیں اس کو اتنا مشکل ہوتا ہے ان کی شادی کرنے کے لیے، کئی بار وہ پیسے لیتا ہے، بیاج پہ پیسے اٹھا لیتا ہے، ادھار لیتا ہے لوگوں سے شادی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دہیج دے پائے اور شادی میں صحیح سے کھلا پلا پائے لوگوں کو، جو بالکل غلط ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو بھی ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جو ان سے جو معاشرتی مطلب جو اکنامیکلی جو ان سے ویک ہیں وہ بھی پھر وہی چیز کریں گے، ان کے اوپر بھی اس چیز کا اثر آتا ہے کہ وہ اپنے لیول کے حساب سے وہ بھی چیزیں کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جن کے پاس ہے انہیں بھی گریز کرنا چاہیے، سمپل نکاح کرنا چاہیے، نکاح کو سمپل بنانا چاہیے اکارڈنگ ٹو سنہ، جیسا کہ قرآن نے بتایا، اور جیسا اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورتوں کو دو، یعنی کہ مہر دو ان کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جس پہ کہ ہمیں بہت ریفارم کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سمپل طریقے سے کریں اور وی گو بیک ٹو سنہ۔ بٹ یہ اتنا گھس چکی ہے یہ چیز لوگوں کے اندر کہ بالکل لوگ ڈیمانڈس رکھتے ہیں اور مطلب پوری طرح سے اس کے اندر گھس چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں اس کے اندر، دہیج کی لعنت کے اندر۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس میں ریفارم کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے سمپل طریقے سے کریں اور مہر دیں۔ عورتوں کو دینا ہوتا ہے، ان سے لینا نہیں ہوتا کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کرا رہے ہیں ان سے، اور وہ پھر نکاح نامے میں تو مطلب نکاح کے ٹائم تو رکھ دیتے ہیں مہر کے 20,000 25,000، جو لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے وہ 20,000 25,000 پھر اپنی لڑکی کو نہیں دے سکتا، وہ دے سکتا ہے، بے شک وہ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو اس میں بہت ریفارم کی ضرورت ہے، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کے اندر ان جگہوں پہ یہ بہت لعنت ہے، تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کلچرل چیزوں کا جو بالکل عین اسلام کے اگینسٹ ہے۔ اسی طرح سے دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر کہ جو عورتیں ڈیورسی ہوتی ہیں یا جو وڈو ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کا طلاق ہو گیا یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ ینگ عورت ہے، تو اس کی شادی نہیں ہوتی، بہت مشکل آتی ہے اس کے اندر، بہت مشکل آتی ہے کہ یا تو اس سے وہ شخص شادی کرے کہ وہ بھی جو ڈیورسی ہو یا وہ بھی وڈوڈ ہو، تو وہ تو اس سے کرے گا، ورنہ کوئی نارمل انسان اس سے نکاح نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک دیکھنے کی وجہ ہے، یہ بھی بہت ایک سوچنے کی وجہ ہے کہ ایسا معاشرہ کیوں ہے ہمارا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کلچرل، جن کی وجہ سے ایک سوچ پر امپیکٹ ہے لوگوں کی اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، بٹ وہ عین اسلام کے اگینسٹ ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگ دین سمجھتے ہیں اور اصل میں وہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ جمعہ کے دن کہتا ہے کہ بھائی کرتا پاجامہ پہنو، کرتا پاجامہ پہنو، یہ سنت ہے اور یہ وہ ہے، تو اس کو وہ دین سمجھ رہا ہے، حالانکہ کرتے پاجامے کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کلچرل چیزیں ہیں۔ کیسے لباس ہے، یہ ہے، یہاں تک کہ جو ثوب ہوتا ہے، جو ایک لانگ سی جو ڈریس ہوتی ہے، ایک جو کرتے کی طرح ہوتا ہے لیکن پورا لانگ ہوتا ہے، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا اسلامک ڈریس ہے، یہ کلچرل ڈریس ہے۔ تو دیر از نو اسپیسیفک ڈریس ان اسلام۔ تو لوگ اس کو دین سمجھ لیتے ہیں ان چیزوں کو، کہ ڈریس ایک وہ کرتا پاجامہ پہننے کو وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے تو کم سے کم جمعے کے دن تو کرتا پاجامہ پہن لیں۔ تو یہ سوچے، یہ ذہنیت میں امپیکٹ ہوتا ہے کلچرل چیزوں کا، جب ہم مکس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کلچر ہے، یہ دین ہے۔ تو کلچر جب اس طرح، حالانکہ اسلام نے اکوموڈیٹ کیا ہے کلچر کو، بٹ بہت سی چیزیں ہیں جو کلچرل ہیں، اس میں ایک ڈفرینس ہمیں سمجھنا چاہیے، جو کلچرل ہیں اور جو دین ہے۔ دین قرآن اور سنہ ہے، وی ہیو ٹو لک انٹو دیم کہ بھئی اصل دین ہے کیا، جو اللہ نے بتایا اور جو ایز اے سنہ اگر اسٹیبلشڈ ہے تو وہ دین ہے، ورنہ دین نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں کلچرل ہوتی ہیں تو وہ کلچرل ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دین سمجھنے لگتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، تو اس پر ہمیں ایک نظر فکر کی کرنی چاہیے کہ بھئی یہ چیز کلچرل ہے اور ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔